باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ پی سی این پوڈ کاسٹ ود ریاض داؤدانی کی ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی ہماری ایپیسوڈ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے نام، اور اتفاق یہ ہے کہ اس ایپیسوڈ میں ہم خاتون جنت کے اسماء گرامی اور ان کے القابات کے حوالے سے ہی گفتگو کریں گے۔ دیکھیے، ناموں کے حوالے سے ناموں کے ایک انسان کی زندگی کے اندر بہت زیادہ اہمیت ہوا کرتی ہے، اور جہاں تک بات ہے جناب خاتون جنت کے اسماء کے حوالے سے، تو ہمیں امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ کی ایک حدیث مل جاتی ہے جس میں مولا فرماتے ہیں کہ لفاطمہ تسعۃ اسماء عند اللہ، کہ جناب خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے 9 نام خدا کے پاس ہیں، اور وہ نام کون کون سے ہیں؟ فاطمہ والصدیقہ والطاہرہ والمبارکہ والزکیہ والراضیہ والمرضیہ والمحدثہ والزہرا۔ یہ تمام نام خاتون جنت کے خدا بند متعال کے پاس موجود ہے۔ انہی ناموں کے حوالے سے ہم انشاءاللہ آج گفتگو کریں گے، اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں مولانا ڈاکٹر محمد رضا داؤدانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ خیر وعافیت سے انشاءاللہ؟ الحمدللہ بیٹا۔ قبلہ، اس سے پہلے کہ ہم ان ناموں کی طرف بڑھیں، ایک سوال تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلے یہ آتا ہے کہ نام کی انسان کی زندگی میں کیا اہمیت ہے، اور شریعت نام کے حوالے سے ماں باپ کو کیا گائیڈ لائن فراہم کرتی ہے کہ کس طرح کا نام اپنے بچوں کو دیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا، اما بعد۔ آپ نے بالکل درست فرمایا، نام کی بہت اہمیت ہوتی ہے، اور انصاف کی بات یہ ہے کہ انسان کے باب میں تو نام کی اہمیت ہے ہی، لیکن انسان سے ہٹ کر بھی دیگر مخلوقات کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو نام رکھے جاتے ہیں، نام دیے جاتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے شناخت کی جا سکے، تعارف ہو سکے۔ نام تعارف کا ذریعہ ہوتا ہے، اور اس مرحلے پہ اگر ہم دیکھیں تو خود حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے بھی جو تذکرہ آیا تھا قرآن مجید کے اندر، تو اس میں علامہ آدم الاسماء کلھا، کہ خدا نے آدم علیہ السلام کو اسماء تعلیم کی۔ تو ظاہر ہے کہ تعلیم اسماء کچھ تو ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کی فرشتوں کے اوپر جو ایک امتیازی برتری ہے اس کا اثبات کیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مخلوقات میں سے اگر آپ پتھروں کی اگر بات کریں تو سارے پتھروں کو ہم پتھر کہہ کر نظر انداز نہیں کرتے، بلکہ بعض پتھر ہوتے ہیں جن کو عقیق کہا جاتا ہے، بعض ہوتے ہیں کہ جن کو ہیرا کہا جاتا ہے، بعض کو سونا کہا جاتا ہے، بعض کو چاندی کہا جاتا ہے، بعض کو در نجف کہا جاتا ہے۔ بالکل۔ تو یہ بھی ایک طرح سے گروپس کی صورت میں ہی صحیح، مگر نام رکھے جاتے ہیں۔ مختلف جانور ہیں تو ان کے بھی نام ہیں، مختلف درخت ہیں تو ان کے بھی نام ہیں، اور ان ناموں کے ذریعے سے ان کو ڈسٹنگوش کیا جاتا ہے۔ خود پروردگار عالم کے باب میں اگر ہم دیکھیں تو ہم قرآن مجید جب پڑھتے ہیں تو کیا آغاز میں ہم پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے، سبحان اللہ، جو رحمان ہے رحیم ہے۔ بالکل۔ اور ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اسم مسمہ کا غیر ہوتا ہے، جی یعنی ایک ہے کہ جس کا نام رکھا جا رہا ہے، ایک ہے کہ جو نام رکھا جا رہا ہے۔ بالکل۔ تو ذات تو اپنی جگہ پر ہے، مگر ذات کے تعارف کے لیے نام ایک وسیلے کا کام انجام دیتا ہے، اور اس کی اتنی اہمیت بن جاتی ہے خداوند متعال کے باب میں کہ یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھی اپنے رب کے نام سے کہ جس نے پیدا کیا۔ ایک طرح سے اسی کو جواب میں کہا جاتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ میں پڑھتا ہوں، میں شروع کرتا ہوں نام سے اللہ کے۔ اشرو بسم اللہ، جی ہاں، اشرو، میں شروع کرتا ہوں، اور استعینو بھی کہ مدد لیتے ہوئے۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں گے تو مثلا مختلف دعاؤں کے اندر، دعائے مشلول میں، دعائے سماعت میں آپ کو یہ انداز ملے گا، اللہم انی اسألک باسمک، یا پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے نام کا واسطہ دیتے ہوئے۔ اور اسی طریقے سے دعائے سماعت کے اندر کہ اے پروردگار تجھے تیرے نام کا واسطہ، اور یہ نام وہ ہیں کہ جن کے واسطے سے اگر دعا مانگی جائے اور آسمان کے بند دروازوں کے کھلنے کی دعا مانگی جائے تو وہ دروازے کھل جائیں گے۔ تو نام کے اندر اتنی تاثیر ہوتی ہے جب واقعاً وہ نام اس میں بامسمہ ہو، یعنی واقعاً جس کا نام رکھا گیا ہے وہ ڈیزرو بھی کرتا ہو، ورنہ کئی مرتبہ جو نام ہے وہ مس یوز بھی ہو جاتے ہیں۔ نام بہت اچھے ہوتے ہیں مگر کردار ایسا نہیں ہوتا کہ جسے بہت زیادہ پسندیدگی کی نظر سے دیکھا جا سکے۔ تو جو بھی اولاد ہے، بچے ہیں، ان کے لیے ماں باپ کی، خاص طور پر باپ کی یہ ذمہ داری قرار دی گئی ہے کہ اس کا اچھا نام رکھے۔ جہاں تربیت کے حوالے سے تاکید کی گئی ہے، اسی طریقے سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ اس کے ناموں میں سے کسی نام کا، اچھے نام کا انتخاب کرے اور وہ نام اس کو دے جو اس کے تعارف کا ذریعہ بن سکے، اور پھر ظاہر ہے کہ تربیت بھی ایسی ہو کہ وہ اس نام کے تقاضوں کو نبھا سکے۔ مگر بہرحال یہ نام اتنا امپورٹنٹ ہے۔ اب اگر ائمہ معصومین علیہم السلام کے حوالے سے دیکھا جائے تو ظاہر ہے کہ ان کے نام اتنے مبارک نام ہیں کہ یہ تاکید کی گئی کہ انسان اپنی اولاد کا نام ایسا رکھے کہ جس میں یا ابدیت پروردگار کی
جھلک محسوس ہو، خوشبو آئے کہ عبداللہ ہے، عبد الرحمن، یہ اچھے نام ہیں. اسی طریقے سے معصومین کے نام پر یہ نام رکھے جائیں. محمد نام رکھا جائے، احمد نام رکھا جائے، علی نام رکھا جائے، فاطمہ نام رکھا جائے. آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا زمانہ درمیان میں آیا تھا کہ جہاں پر لوگوں پر یہ پابندی تھی کہ وہ اپنی اولاد کا نام علی نہیں رکھ سکتے. محمد کے نام پہ نہیں رکھتے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی تھی کہ جو نام سے بغض رکھتے تھے، دشمنی رکھتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ نام بھی ختم ہو جائے اور نام کا ذکر بھی مٹ جائے. لیکن یہ کہ بہرحال اس زمانے کے اندر بھی خود امام حسین علیہ السلام نے اپنی اولاد میں سے سب کے نام علی رکھے، اپنی بیٹیوں کے نام فاطمہ رکھے. تو اس کی وجہ یہی تھی کہ نام جب زندہ رہتے تو ان شخصیتوں کا تصور ذہن میں آتا رہتا ہے کہ ان کا نام کن کے نام پر رکھا گیا، اور پھر وہ شخصیت جو ہے وہ ڈسکشن کے اندر آتی ہے، اس کا کردار، اس کی سیرت، وہ سب ڈسکشن کے اندر آتا ہے. تو جناب سیدہ کے تعلق سے جو آپ نے ارشاد فرمایا بالکل بجا فرمایا کہ یہ تو لفاطمہ تسعۃ اسماء عند اللہ، کہ 9 تو فقط نام ہیں جو اندیت کی منزل پر ہے. یعنی یہ اگر ہم دیکھیں واقعاً کہ ہم جب دعائے توسل پڑھتے ہیں تو شہزادی کو مخاطب کرتے ہیں، معصومین کو مخاطب کرتے ہیں، یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، اے وہ جو عند اللہ وجی ہیں، یعنی خدا کی بارگاہ میں مقرب ہیں. تو وہ تو ذات کی بات ہو رہی تھی. مگر اب آپ غور فرمائیے کہ یہاں جو خاتون جنت کا معاملہ ہے وہ تو یہ ہے کہ ان کا نام بھی اندیت کی منزل پر ہے، وہ بھی پروردگار عالم کے خزانوں میں شمار ہوتا ہے کہ لفاطمہ تسعۃ اسماء عند اللہ، کہ وہ اندیت کی منزل پر ہے. اور جو اندیت کی منزل پر ہوتے ہیں ان کے لیے ہمیں سورہ اعراف کی ایک آیت ملتی ہے کہ ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون، کہ یقیناً وہ جو اندیت کی منزل پر ہیں، آپ کے رب کی اندیت کی منزل پر ہیں، وہ جب اندیت کی منزل پر ہوتے ہیں تو اپنی عبادت کے اندر کبھی تکبر نہیں کرتے. ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ مسلسل پروردگار کی عبادت کرتے ہیں اور سجدوں کے تحفے پیش کرتے ہیں. تو جو جتنا قریب ہے خدا سے وہ اتنا ہی زیادہ ان کا سر المزاج بھی ہوتا ہے، خاکسار بھی ہوتا ہے، عابد بھی ہوتا ہے، زاہد بھی ہوتا ہے. سبحان اللہ. آتے ہیں پہلے نام کی جانب. جیسے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جناب خاتون جنت کے 9 نام خداوند متعال کے پاس موجود ہیں. ان میں سے پہلا نام ہے فاطمہ، اور یہی نام جناب خاتون جنت کا بہت مشہور و معروف نام ہے کہ جن کے ذریعے سے ہم جناب سیدہ کو پکارتے ہیں. اس نام کے حوالے سے ذرا فرمائیے گا کہ اس نام کے حوالے کی کیا اہمیت ہے اور کیا معنی ہے. ظاہر ہے کہ یہ نام نمائندہ ترین نام ہے جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے قضیے میں اور ان کے باب میں جو نام سب سے پہلے ذہن میں آتا ہے وہ نام ہی فاطمہ ہے. بالکل. تو جناب خاتون جنت کا یہ نام جو ہے وہ کیا ڈپکٹ کرتا ہے، وہ کیا سمجھاتا ہے، وہ کیا ایلوبریٹ کرتا ہے، وہ کیا ایکسپلین کرتا ہے. آپ خاتون جنت پر لکھی گئی جتنی کتابیں ہیں نا ان کو اگر آپ دیکھیں، جو بڑی کتابیں ہیں دیکھیں، بلکہ اگر آپ بڑی کتابوں کے علاوہ جو مختصر جو کتابچے بھی لکھے گئے اس میں میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی بھی مصنف اس بات کو ڈسکس کیے بغیر آگے بڑھ سکا ہوگا کہ بیوی کے ناموں کی تشریح کیا ہے، بیوی کے ناموں کی شرح کیا ہے، نام جناب سیدہ کے کیا بتاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. بحر الانوار دیکھیں علامہ مجلسی، بیت الاحزان دیکھیں جناب شیخ عباس قمی علیہ رحمہ، کوئی بھی کتاب عربی کی، فارسی کی دیکھیں، اردو کی دیکھیں، اس میں آپ کو یہ ڈسکشن بہرحال ملے گا کہ بیوی کے ناموں کا مطلب کیا ہے. تو بیوی کے ناموں میں سب سے نمائندہ نام فاطمہ ہے، اور فاطمہ کا مطلب ہے ایک طرح سے جس میں جدائی کا ایک تصور دیا جاتا ہے. جیسے مثال کے تو یہ ملے ہوئے ہاتھ ہیں جی، اور اگر ان کے درمیان جدائی آ جائے اس کو کہیں گے فاطمہ. اچھا، اب یہ جدائی کا کیا مطلب، یعنی کس چیز سے جدائی؟ تو اس کے حوالے سے مختلف چیزیں بیان کی گئیں. ایک یہ وجہ، اور یہ خود معصومین نے اس کو بیان کیا کہ جناب سیدہ کو فاطمہ کیوں کہا گیا، لماذا سمیت فاطمہ، کہ بی بی کو فاطمہ کیوں کہا گیا، ان کا یہ نام کیوں ہے. تو اس کے اندر الفاظ ہی ہم کو ملتے ہیں کہ اس لیے ان کو انما سمیت فاطمہ، اس لیے ان کو فاطمہ کہا گیا کہ شر اور فاطمہ ان دونوں کے درمیان جدائی ہے. یعنی ان دونوں کا آپس میں کوئی میل ملاپ نہیں ہے، ان دونوں کا آپس میں کوئی کسی قسم کا واسطہ اور تعلق نہیں ہے. تو چونکہ ہر قسم کے شر، ہر قسم کی بدی، ہر طرح کے گناہ، ہر طرح کی برائی اور خاتون جنت کے درمیان ایک فاصلہ ہے، کسی برائی کی مجال نہیں ہے وہ جناب سیدہ کے قریب آ سکے، لہٰذا جناب سیدہ کو فاطمہ کہا گیا. اچھا، اب مزید آپ دیکھیے کہ اس ایک تشریح کا نتیجہ کیا ہے. اس ایک تشریح کا نتیجہ یہ ہے کہ آیت تطہیر تو بہت بعد میں نازل ہوئی. جب آیت تطہیر نازل ہوئی مدنی زندگی کے اندر اس وقت کہ جب پیغمبر اکرم چادر میں لے کر یہ دعا مانگیں گے، لیکن اس سے بہت پہلے جب جناب سیدہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے اور ان کا نام رکھا گیا ہے فاطمہ، اور جب اس نام کی وجہ یہ ہے تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ لفظ فاطمہ خود اپنی جگہ مستقل آیت تطہیر کا مفہوم لیے ہوئے، یعنی جناب سیدہ کی طہارت اور جناب سیدہ کے پاکیزہ ہونے کا اس کے اندر اعلان کیا جا رہا ہے. اور یہ وہ چیز ہے کہ جو
بی بی کے دوسرے ناموں کے اندر بھی یہ حقیقت ریفلیکٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، جس پر جب آپ کہیں گے تو اس پہ بات کریں گے. تو ایک ہو گیا لفظ فاطمہ کی وجہ تسمیہ یہ کہ ریزن کہ کیوں بی بی کو فاطمہ کہا گیا. اب اسی تعلق سے جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ جدائی کا اور قطع ہونے کا جو مفہوم ہے وہ اس نام کے ذریعے سے سمجھایا جا رہا ہے، تو اب اس کے بعد دوسری چیز آگے، اور وہ کیا کہ خاتون جنت اور جہنم کی آگ کے درمیان جدائی ہے. جہنم کی آگ کی مجال نہیں ہے کہ وہ بی بی کی طرف آ سکے، لہذا بی بی کو فاطمہ کہا گیا. اب اس کے بعد اسی کا ایک تیسرا پہلو ہے کہ جناب سیدہ کو فاطمہ اس لیے کہا گیا کہ جو خاتون جنت کے محبین ہیں، جو جناب سیدہ کے چاہنے والے ماننے والے ہیں، ان کے اور جہنم کی آگ کے درمیان فاصلہ کر دیا گیا ہے. اب اسی کے اندر جناب سیدہ کی شفاعت کا بھی پورا کانسیپٹ آ جاتا ہے کہ اگر چونکہ جناب سیدہ سے انتساب ہو گیا تو خود خاتون جنت کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اور جہنم کی آگ فاصلہ. تو بالکل اسی طریقے سے جو بی بی سیدہ کی شفاعت کا حامل ہے، جو جناب سیدہ سے محبت رکھنے والا ہے، جو جناب سیدہ کا ماننے والا ہے، ان کا احترام کرنے والا ہے، یہ وہ تمام افراد ہوں گے کہ جن کے اور جہنم کی آگ کے درمیان فاصلہ ہوگا. تو چونکہ ان کے صدقے میں جہنم کی آگ سے محبین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دور ہیں، لہذا بی بی کو کہا گیا کہ یہ فاطمہ ہے. سبحان اللہ. ایک اور نام جناب خاتون جنت کا، اور وہ ہے صدیقہ. کیا وجہ تسمیہ ہے اور کیا اس کے حوالے سے امپورٹنس ہمیں احادیث کے اندر ملتی ہے، اور کیا معصومین علیہ السلام کا اس کے حوالے سے فرمان ہے؟ ظاہر ہے کہ اسی فہرست کے اندر یہ دوسرا نام ہے جی، فاطمہ کے فوراً بعد صدیقہ. تو اگر آپ دیکھیں جو سچ بولنے والا ہے اس کو ہم کہتے ہیں صادق، بالکل. اور اسی کا جو مبالغہ ہے، یعنی اس کے اندر جب انٹینسٹی کو بڑھانا ہو، جب اس کی شدت کا اظہار کرنا مقصود ہو، تو قاعدہ صدیق اور صدیقہ. اچھا، اب یہ لفظ وہ ہے کہ جو خود قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم نے مختلف انبیاء کے لیے بھی استعمال کیا ہے کہ اس کتاب کے اندر ابراہیم کا ذکر کرو، انہ کان صدیقا نبیہ، کہ یقیناً ابراہیم علیہ السلام صدیق بھی تھے، نبی بھی تھے. ادریس علیہ السلام کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے. جناب مریم سلام اللہ علیہ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا، امہ صدیقہ، ان کی مادر گرامی مادر عیسیٰ علیہ السلام وہ صدیقہ تھی. یعنی اب یہ ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ جو سچ ہے وہ جب بہت گہرائی کے ساتھ ہو، بہت شدت کے ساتھ ہو، تو اس کی وجہ سے اس صاحب وصف کو صدیق اور صدیقہ سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو خاتون جنت سلام اللہ علیہ کو صدیقہ کہا گیا، یعنی سچائی اپنی معراج پر جہاں ہوگی اس شخصیت کا نام ہوگا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، اور ان کو صدیقہ کہا جائے گا. اچھا، اب اس کا اگر آپ عملی نمونہ دیکھنا چاہیں تو اس کو آپ کو واقعہ مباہلہ کے اندر بھی ٹریس کرنا پڑے گا. جیسے کہ اگر وہاں پر اگر آپ دیکھیں تو حکم کیا تھا، ظاہر ہے اس کا بیک گراؤنڈ تو اس وقت ہم ڈسکس نہیں کریں گے، لیکن سورہ آل عمران کے اندر پروردگار عالم نے کیا کہا تھا؟ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. کہ حبیب اگر علم آنے کے بعد بھی کوئی کٹ حجتی کرے تو پھر اب آپ ایک کام کیجیے، ان کو دعوت مباہلہ دیجیے، ان سے کہیے کہ ندعو ابناءنا وابناءکم، ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ. ہم اپنی نساء کو لے آتے ہیں، اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، تم اپنی نساء اور اپنی عورتوں کو لے آؤ. ہم جس کو اپنا نفس اور اپنی جان سمجھتے ہیں ہم لے آتے ہیں، جس کو تم اپنا نفس اور اپنی جان سمجھو تم لے آؤ. پھر اس کے بعد ہم مباہلہ کرتے ہیں، لاء لگاتے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں، اور جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت طلب کرتے ہیں. تو ان جھوٹوں کے مقابلے پر جن کو لے جایا جائے گا وہ فقط صادق نہیں ہوں گے، صدیق اور صدیقہ ہوں گے. تو اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیغمبر اکرم جن کو لے جا رہے ہیں، تو یہ جناب سیدہ کا امتیاز ہے کہ ابنانا کی منزل پر اگر آپ دیکھیں تو دو ہیں، امام حسن اور امام حسین. نفس کی منزل پر مولا کائنات ہے، تو پیغمبر اکرم کا ساتھ دینے کے لیے بطور نفس رسول ہو جا رہے ہیں، یعنی خود پیغمبر اور پیغمبر اکرم کے ساتھ مولا کائنات. تو دو وہاں ہو گئے، دو یہاں ہو گئے. اور خاتون جنت تنہا ہیں جو نشانہ کا مصداق بن کر جا رہی ہیں. تو یہ جناب سیدہ کی ایک انفرادیت ہے، ایک یونیک فیچر ہے کہ جو ہم کو یہاں پر نظر آتا ہے کہ یہ وہ بی بی ہیں کہ جن کو صدیقہ کہا گیا. اتنی سچی خاتون، اور پھر اس کے بعد دکھ یہ ہوتا ہے کہ انہی کے دعوے کی تکذیب کی گئی. تو یہ بہرحال ایک پھر فضیلت سے فوراً ہمارا ذہن اس ایک مصیبت کی طرف بھی مڑ جاتا ہے. جزاک اللہ قبلہ، بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوتا ہے. انشاءاللہ اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اگلی ایپیسوڈ کے اندر. ہمیں اپنے قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اگلی ایپیسوڈ میں ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر.